اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے حوالے سے میں پہلے 2 ویڈیو ڈال چکا ہوں، اور الحمدللہ یہ میری تیسری ویڈیو ہے جس میں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا اس کو کنکلوڈ کرنے کی، اور اس کو 6C کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ریفرنس دیا تھا اس میں جو حکم ہے طلاق کے حوالے سے وہ پیش کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں آئین پاکستان کیا کہتا ہے اس بارے میں وہ پیش کروں گا۔ آپ اس کے لیے ایڈوکیٹ جناب واسق علی کی یوٹیوب چینل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ واضح بتایا گیا ہے کہ جو آرڈیننس ہے وہ کیا کہتا ہے، اور آپ ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسلم فیملی آرڈیننس 1961 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں سیکشن 7 کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے تو وہ ریٹن نوٹس چیئرمین یونین کونسل کو دے گا، اور ایک کاپی جو ہے اپنی وائف کو دے گا، اور یہ طلاق جو ہے وہ 90 دن پورے ہونے پر ہی افیکٹو ہوگی۔ اچھا، چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ ایک مصالحتی کونسل بنائے گی، مصالحتی کمیٹی بنائے گی، جو کہ 30 دن کے اندر کوشش کرے گی کہ میاں بیوی میں راضی نامہ ہو جائے۔ 30 دن کے اندر وہ فیصلہ دے گی۔ اگر فرض کریں مصالحت نہیں ہوتی ہے تو 90 دن کے اندر پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں پھر آگے چل کے اگر فرض کریں طلاق ہو گئی اور نکاح ٹوٹ گیا، تو اب اسی کا سیکشن 7 کا سب سیکشن 6 جو ہے وہ بتاتا ہے ہمیں کہ اگر طلاق ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے مطابق کوئی بھی چیز اس عورت کو نہیں روک سکتی کہ وہ اپنے خاوند جو کہ پہلا خاوند ہے اس سے نکاح کر لے۔ ہاں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا فوراً اگر آپ نے یہ مطلب 90 ڈیز کے بعد فرض کریں اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر جو ہے نا وہ اس کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو اس میں سیکشن میں کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اس کا جو ہے وہ فرض کریں پہلی دفعہ طلاق دی اور 90 دن کے اندر فرض کریں رجوع کر لیا، اگر رجوع یعنی مصالحت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر مصالحت نہیں ہوئی تو نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ نکاح ٹوٹنے کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد فرض کریں پھر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا اور جو ہے وہ طلاق دے دی گئی، اسی طریقے سے چیئرمین کو لکھا، پھر وہ مصالحت ہوئی اور مصالحت اگر کامیاب ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو 90 دن کے اندر پھر طلاق سیکنڈ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگر کچھ عرصے بعد تیسری طلاق دے دی تو اب جو ہے وہ یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ پھر جو ہے نا اس کو کسی دوسرے بندے سے شادی کرنا پڑے گی، اور اگر وہ جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اپنی مرضی سے تو پھر واپس جو ہے وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں آئین میں کہیں پر بھی جو ہے وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اچھا، انڈیا میں بھی یہ لا وہاں پاس ہو گیا ہے کہ فرض کریں اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تو بیوی جو ہے وہ اس کے خلاف FIR کٹوا سکتی ہے، اور اس کو 3 سال کی قید ہے، جو کہ اس وجہ سے ہے کہ جو ایک ساتھ 3 طلاقیں قرآن کے منافی عمل ہے وہ جو کر رہا ہے شخص اس کی سزا ہے۔ الحمدللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کی میں بات کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ شرعی طریقہ کسی سے پوچھیں، کسی بھی مکتب فکر سے پوچھیں کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے اگر جا کے یہ پوچھا جائے کہ شرعی طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، تو وہ جو ہے آپ کو یہی بتائیں گے کہ مطلب حیض میں نہیں دینا ہے، پھر وہی جو عدت کا جو ٹائم ہے اس میں جو 3 دفعہ اگر آپ نے دے دی، ایک دفعہ دی پھر وہ وقت گزر گیا، پھر حیض کا ٹائم آیا، اس کے بعد طہارت کے بعد پھر دوسری طلاق دی، پھر اس کے بعد گزر گیا ٹائم اگلے حیض تک کا، دو حیض گزر گئے، پھر اس کا تیسرے حیض میں آپ نے جا کے طلاق دے دی، تو اب طلاق جو ہے وہ تیسری ہو جائے گی۔ تو یہ تمام مکاتب فکر اہل تشیع دیوبندی، بریلوی،
اہل حدیث سب اس پہ متفق ہیں، شرعی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جو قرآن کے مطابق ہے، قرآن پہ سب ایگری ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ اچھا، یا دوسرا طریقہ یہ کہ ایک دفعہ اس پہ بھی سب ایگری کیے کہ ایک دفعہ دی اور پھر جو ہے نا وہ فرض کریں رجوع کر لیا 90 دن کے اندر شوہر نے، تو پھر جو ہے وہ ایک دفعہ ہوگی، پھر کچھ عرصے بعد اگر فرض کریں پھر اگر طلاق دی اور طلاق اچھا وہ جو پہلی جو جب 90 دن کے بعد پھر نکاح کر سکتے ہیں اگر رجوع نہیں ہوا، پھر اسی طرح اگر سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ طلاق دی اور اگر فرض کریں رجوع کر لیا ٹھیک ہے، ورنہ 90 دن کے بعد پھر دوسری دفعہ نکاح کر سکتے ہیں، اور پھر تھرڈ ٹائم اگر دے دی تو اس پہ سب ایگری ہیں کہ جو ہے وہ طلاق ہو گئی۔ اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک ساتھ طلاقیں جو ہیں، ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، اور لیکن وہ اس کی احادیث جو ہے وہ صحیح ستہ میں نہیں ملتی، اور دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث صحیح ستہ کی حدیث نہیں ملتی کہ ایک ساتھ جو ہے وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی گئیں اور وہ 3 ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ اس پہ سب متفق ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب یہ جو یہی سلسلہ جو طلاق کا ایک ساتھ 3 دینے کا جب بڑھ گیا تو حضرت عمر نے اس عمل کو روکنے کے لیے کہا کہ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں تو وہ جو ہے وہ 3 ہی کہلائیں گے، اور 7 کوڑے بھی لگوائے تاکہ یہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ وہ جو ہے وہ 3 طلاق دینے سے پہلے سوچیں کہ ہم 3 طلاق دیں گے تو کوڑے لگیں گے اور قرآن کے منافی عمل ہوگا۔ تو اس سے جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا اس میں جو ہے وہ کمی آئی۔ اچھا، اب اس میں یہی جو طریقہ تھا حضرت عمر کا، وہ چاروں ائمہ نے بھی یہی فالو کیا اس میں، کہ انہوں نے ایک وقت کی 3 طلاقوں، اور انہوں نے ایگری کیا کہ جو شرعی طریقہ ہے سب کے حساب سے وہی ہے، لیکن اگر فرض کریں جو یہ قرآن کے منافی عمل ہے، ایک ساتھ جو 3 طلاقیں اگر دے دی تو اس کو جو چاروں ائمہ نے یہی حضرت عمر کے فیصلے کو آگے لے کے چلیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو سزا والا عنصر تھا وہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، جو امام ابن تیمیہ ہیں ان کے مطابق ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ ایک ہی تصور کیے گی جو کہ قرآن کی حکمت کے مطابق ہے۔ اچھا، جو مکتبہ فکر ابھی اس چیز کو فالو کر رہا ہے کہ ایک نشست کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، اس میں ابھی دور حاضر میں ذاکر نائک ہیں اور کیا کہتے ہیں فرحت ہاشمی ہیں، نگہت ہاشمی ہیں، یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں، اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو امت کا اختلاف ہے وہ بھی دراصل قرآن پہ عمل کرنے کو ہی کہہ رہا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو چاروں ائمہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت کی ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہیں، تو اصل میں وہ اس لیے وہ سزا کے طور پہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کے منافی عمل کیا تو طلاق ہو گئی، آپ نے حرام کام کیا تو ہو گئی، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا۔ اور دوسرا جو وہ مکتبہ فکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ نے قرآن کو ہی فالو کرنا ہے، تو دونوں ہی اصل میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کا جو شرعی طریقہ طلاق دینے کا وہ فالو ہو۔ تو اس میں بھی امت کا اتحاد نظر آ رہا ہے، جس کی الحمدللہ میں ایک کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، انڈیا میں جو ہے وہاں پر اب یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی نے 3 یکمشت طلاقیں دے دی تو اس کی عورت اگر کمپلین کر دے گی تو اس کیس چلے گا اور 3 سال کی قید ہے۔ تو اب اس طرح کیا کہتے ہیں، اور قرآن کی بھی یہی حکمت ہے، جہاں اگر میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات اور اخذ کی جا سکتی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اخلاقی برائی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو بڑھ کے جو ہے نا وہ بہت بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس میں جو قرآن کی حکمت ہے کہ اگر غصے میں دے دیا، کسی وجہ سے دے دیا، تو پھر وہ اس کو موقع دیا جائے، ٹائم دیا جائے دونوں کو، تاکہ وہ اپنی غلطیاں سدھار سکیں، اور ایک دفعہ پورا ٹائم گزر گیا 90 دن کا، پھر دوسری دفعہ گزر گیا، تو اس میں جو ہے وہ اگر فرض کریں کسی نے اگر قرآن کی حکمت سے اگر ٹائم باقی ہے 2 دفعہ دے دیے تو جو ہے وہ ایک موقع ضرور دیں دوسرے کو، اور اس کو باقاعدہ اگر ریٹرن وغیرہ میں بھی لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھوا لیں،
تاکہ وہ جو ہے نا اس کو عبرت اس کو ایک نصیحت حاصل ہو جائے، اور جو بھی مرد جو ہے وہ پھر دوبارہ نہ کریں۔ اچھا، اور یہ جو عمل جو ہے وہ شیطان کو بھی بہت پسند ہے کہ جو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے توڑوانے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے مرد کے پاس یا عورت کے پاس گنجائش ہے تو ایک موقع ضرور آخری دفعہ دے ایک دوسرے کو، کیونکہ میاں بیوی کو جو ہے نا بچوں اس سے جو ہے نا میاں بیوی کا رشتہ اگر قائم رہے گا تو بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، اور معاشرہ جو ہے نا معاشرے کے ایک ہیلدی معاشرہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو بچوں کی اس پہ جو ہے نا پرسنالٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور وہ جو ہے وہ چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ آگے جا کر بھی وہ سلسلہ یہ عام ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر کوشش کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، ختم کریں قرآن کی حکمت سے، جو قرآن میں حکمت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ برکت ڈالے گا اور وہ گھر آباد ہوگا۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے کچھ ابھی یہ بھی ہوا ہے ریسنٹ پاس میں نے بھی ایک دو جگہ دیکھا ہے کہ وہاں پر اگر ایک طلاق کسی نے دی ہے کسی کو، اور اس کے بعد اس کو جب مزہ چکھا ہے دونوں میاں بیوی نے، تو اس کے بعد الحمدللہ وہ لوگ جو ہے وہ آباد ہیں، خوش و خرم، اسی طرح 20 سال ہو گئے۔ اور ایک امام صاحب کے پاس بھی اسی طرح ایک آئی تھی فیملی کے بھئی ہم جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ دے دیں، تو ایک دفعہ دی تو اس کے بعد دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ جو بھی عمل ہے ہم ایک دوسرے کو جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو صحیح کریں، اور انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ بھی آباد ہیں۔ تو قرآن کی جو حکمت ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو گھر آباد ہی ہوں گے، اور ویسے تو اس طرف پہنچنا ہی نہیں چاہیے یہ معاملہ۔ انشاءاللہ اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا طلاق تک نوبت نہ پہنچی جائے، کیا اسٹیپس لیے جائیں جس سے مطلب یہ جو ہے وہاں تک سلسلہ رکے۔ کائنڈلی آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیک عمل ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ قرآن میں لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ جو ہے وہ جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے طلاق دینے کا، کیونکہ اس سے طلاق رکے گی، طلاق بڑھے گی نہیں، رکے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جو شرعی ہے طریقہ دینے کا اس پہ سب متفق ہیں، تو وہ اختلاف جو اس سے ایک بو آتی ہے کہ اس پہ امت ٹوٹی ہوئی اختلاف ہے، تو اختلاف دراصل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔